پر ہو، رحمت آپ پر ہو، برکت آپ کے لیے ہو، اس لحاظ سے سلام کرنے میں اور سلام کا جواب دینے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و صلات یعنی اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ماڈرن مکتب مشن کے ذریعے منعقدہ اس پروگرام میں انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مقدس کی
ابتدائی آیات، جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ آج کے اس اسلامی کلچرل پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت بولنے کو کہا گیا ہے وہ ہے علم اور علماء کی اہمیت و فضیلت۔ علم کیا چیز ہے اور علماء کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کی وضاحت بالکل ہی عام فہم انداز میں کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ علم عین لام میم 3 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اسلامی شریعت نے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، رغبت دلائی۔ علم کے نتیجے میں انسان بڑا سے بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے اور جہالت کے نتیجے میں انسان گمراہی کے گڈھے میں گر سکتا ہے۔ اس لیے جس کتاب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ قرار دیا ہے، اس کتاب کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا ہے تو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے، مکہ آج سے 1450 سال پہلے بڑا ایڈوانس شہر تھا۔ جو برائیاں آج پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہے وہ ساری برائیاں اس وقت مکہ میں موجود تھی۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جنہیں بیت اللہ کہا جاتا، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 360 بت۔ کعبہ ہے، اس کے چاروں طرف بت رکھے گئے۔ حالانکہ اس بیت اللہ کی تعمیر اور اس کا بنانا صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہاں ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور وہاں سے پوری دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا جائے۔ مگر کچھ حالات ایسے بنے، ایک دور زمانہ گزرنے کے بعد خود وہاں کے لوگ شرک کے دلدل میں پھنس گئے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد مورتیاں اور مجسمے رکھنا شروع کر دیا۔ گنتی ہو گئی 360 کی۔ اسی شہر مکہ میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو قرآن سب سے پہلے یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد ان 360 بتوں کے خلاف آواز اٹھائیے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا۔ اس زمانے میں
بدکاری بالکل عام تھی. قرآن نے یہ نہیں کہا اے محمد لوگوں کو بدکاری سے روکیے. اس زمانے میں رشوت ستانی اور ساتھ ساتھ سود خوری بلندی اور عروج میں تھی. لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد لوگوں کے سامنے رشوت کے خلاف آواز اٹھائیے اور سود خوری کی مذمت بیان کیجیے. اس زمانے میں زناکاری کی حد یہ تھی انسان اپنی ماں اور بہن سے بدکاری کرتا تھا. لیکن قرآن کریم نے ان ماں بہن سے بدکاری کرنے والے انسانوں کو شروع کی آیت میں روکا نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ظلم و زیادتی عام تھی، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا. یتیم کا مال ہڑپ لینا ایک عام سی بات تھی، اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حکم نافذ نہیں فرمایا. چوری ہے، چماری ہے، رہدنی ہے، ڈکیتی ہے، یہ سارا کام ہوتا تھا. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے. کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ نے پہلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اس سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، ان کی عمر تھی 40 سال. اس 40 سال کے عمر کے انسان کو جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حکم کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں علم کی اہمیت کیا ہے. کیسے؟ جہاں ساری خرابیاں تھی ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی مرحلے میں حکم نہیں دیا، بعد میں حکم دیا کہ ان کے خلاف آواز اٹھائیے. نہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ حج کرنے کا حکم دیا، نہ زکات دینے کا حکم دیا، نہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ دیگر عبادات کا حکم دیا. حکم کس چیز کا دیا؟ اقرا، پڑھیے. آئے سمجھ میں؟ قیامت تک کے گم گشتہ انسان جو راستے سے بھٹکے ہوئے، ایسے انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے معلم کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے. علم رہے گا تو حق کی حقانیت معلوم ہوگی، جہالت کی کا بطلان معلوم ہوگا، خراب چیز کی خرابی کا پتہ چلے گا، اچھی چیز کی اچھائی کا علم ہوگا. اس مناسبت سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے. کس عمر میں کہا پڑھنے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا جوان ہو گیا اب کیا پڑھے گا، اب تو کام کاج کرے گا. 40 سال کے ہو گیا اب کیا پڑھیں گے، اب تو بیوی بچوں کے ساتھ پوتا پوتی ناتی نواسی کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم کیا پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کہا کہ پڑھیے؟ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تو پڑھیے. آپ یاد رکھیے گا، جس انسان کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے ایسے انسان کے لیے ضروری کہ پڑھائی کرے. بغیر پڑھائے دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پڑھائی سب سے پہلے، اقرا، پڑھیے. آج افسوس پڑھائی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی ان آیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی. اسکول کھولنے والا کہتا ہے قرآن میں تعلیم کا حکم دیا گیا. کالج یونیورسٹی کھولنے والا کہتا ہے کہ قرآن میں تعلیم کا حکم دیا گیا. لیکن انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے، ابتدائی مرحلے میں تعلیم انسان کو اللہ کے نام سے حاصل کرنی چاہیے، بعد میں سارے علوم و فنون حاصل کیجیے. کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے.
کیا مطلب ہوا؟ رب کو بھی پہچانیے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بھی پہچانیے۔ آپ کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ جس علم کے ذریعے سے خالق کو پہچانا جا سکے اور رب کو پہچانا جا سکے۔ وہ علم نہیں ہے جس علم کے ذریعے سے انسان اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان حاصل نہ کر سکے۔ وہ علم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رب العالمین کی ربوبیت کو جان سکے۔ اگر جاننا ہے تو پڑھنا ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ آپ کو افسوس بھی ہوگا سن کر، دنیاوی تعلیمات سے جو لوگ آراستہ ہیں، اونچے اونچے مقام منصب کو جان چکے ہیں، انہیں اپنے نبی کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عام پوچھا ہے، نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ہے؟ جسے اپنے نبی کا نام معلوم نہ ہو، جسے صحیح کلمہ معلوم نہ ہو، جس کا کلمہ کا مفہوم معلوم نہ ہو، وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں؟ یاد رکھیے گا، دنیا کے سارے لائبریری کہلانے کا حق نہیں ہے اگر اس کے اندر کتاب اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول موجود نہیں ہے۔ اس لیے اقرا، پڑھیے۔ صرف پڑھائی پہ اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے کہا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، دریا سمندر کو پیدا کیا، حجر درخت کو پیدا کیا۔ وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا نام لے کے پڑھیے۔ اسی لیے جب پڑھائی کی شروعات کرتے ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اسی اقرا بسم ربک الذی خلق پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اس میں اللہ کا نام نہیں لیتا، برکت نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا۔ شروعات کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو عام رحم والا ہے اور خاص رحم والا ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا، اس کے بعد پڑھیے آپ اقرا وربک الاکرم، پھر اللہ نے کہا پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، بڑا دیالو، بڑا دینے والا ہے۔ اس کرم کرنے والے کے نام سے پڑھیے۔ کرم اور اکرم میں فرق ہے، علماء سے پوچھئے گا۔ کرم کریم ہوتا ہے، کرم کرنے والا، اکرم بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ اس رب اکرم کے نام سے پڑھیے، سب سے زیادہ کرم کرنے والے اللہ کے نام سے پڑھیے، جس نے آپ کو سکھلایا ہے تو سینہ بسینہ نہیں سکھلایا ہے بلکہ قلم کے ذریعے سکھلایا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا ہے۔ سنی سنائی باتیں انسان بھول بھی جاتا ہے، کچھ باتیں یاد رکھی، کچھ باتیں بھول گیا۔ جب بات بیان کرنے کی باری آئی اس میں کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، ایسا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجیے کسی آدمی سے کوئی بات بیان کیجئے اور کہیے گا دوسرے کو پہنچا دیجئے، الفاظ بدل جاتے، انداز بدل جاتا، گفتگو کے جملے بدل جاتے، مفہوم ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کما حق کو مفہوم ادا بھی نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن وہی چیز جب لکھی ہوتی ہے، جو دستاویزی شکل میں موجود ہے، جو کتابی شکل میں موجود ہے، جو لکھائی شکل میں موجود ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے سکھلایا ہے قلم کے ذریعے سے۔ جانتے ہیں کیوں کہا؟ علم سینہ بسینہ بہت مشہور ہے۔ ایک صاحب بڑے عالم ہیں، دوسرے ان کے چاہنے والے طالب ہیں، دونوں نے معانقہ کیا، سینہ سٹایا
تو بڑے صاحب کا، پیر و مرشد کا، بزرگ کا، حضور کا سارا علم اس کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. اگر یہ برداشت کر سکا تو الحمدللہ، اور اگر برداشت نہیں کر سکا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. اسلام ایسے علم کی تعین نہیں کرتا ہے. کہا علم تو وہی ہوتا ہے جو لکھا جائے گا، تاکہ دنیا میں جو انسان ارشاد برداشت ہوگا، ادیب ہوگا، فصیح و بلیغ ہوگا، عربی جاننے والا ہوگا، اس پر تواضع کرے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کے معنی مطلب کے سمندر میں خون ڈالا جائے گا، اور اس ہیرے جواہرات نکالنے کی کوشش بھی کرے گا. جب فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھلائے. یہی وجہ ہے آپ جب پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو آپ کے سامنے کتاب ہوتی ہے، لکھی ہوئی شکل میں کتاب ہوتی ہے. اب دیکھ لیجئے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن موجود ہے. اگر کوئی حافظ قرآن ہوا، اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، کچھ ایک دو آیت بڑھا دیا، گھٹا دیا، پیچھے حافظ قرآن دوسرا ہوتا ہے، فوراً ٹوکتا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ سے بھول ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ لکھی ہوئی شکل میں کہہ دے گا ہم تو اسی پڑھا ہے. کہ نہیں چلے گا، آپ کے پڑھنے کے اعتبار نہیں ہوگا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے اس قرآن سے حفظ کیا ہے تو لکھا ہوا دکھائیے قرآن میں کہاں ہے. کیا فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے. رب اس نے کرم کیا تو پڑھنے کا حکم دیا. رب بہت زیادہ کرم کیا تو پڑھنے کا حکم کتابت کی شکل میں دیا، لکھا کر پڑھو. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلا دیا جانتا نہیں تھا. ان آیات پہ غور کیجئے تو اندازہ ہوگا اسلام کی نگاہ میں علم کی کتنی اہمیت ہے. اب آگے بڑھیے. علم جس کا معنی نالج، جس کا معنی جانکاری، جس کا معنی معلومات. آدمی کو جب معلومات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. شروعاتی دور میں کہا گیا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. مراد کیا ہوا؟ آپ کی پڑھائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس اللہ کو پہچان لیجئے. یہی وجہ ہے. اگر آپ قرآن میں غور کریں گے، ان 5 آیات کریمہ کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری بار جو قرآن کی آیت نازل کی ہے وہ سورہ مدثر کی 7 آیت کریمہ ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. کبھی آپ نے غور کیا؟ اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے. اب نام سنا ہوگا کملی والے رسول اللہ. میں بڑی ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں قرآن میں کملی اوڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، کملی اتارنے کا تذکرہ ہے. انسان کملی اوڑھ کے تو آرام کرتا ہے، جب تھکا مادا ٹھنڈا لگتا ہے تو کملی اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. قرآن نے کہا کملی اوڑھ کے آپ بیٹھے تھے. قرآن مقدس کی 5 آیت کریمہ آپ کو دی گئی تھی جس کے نتیجے میں آپ کے بدن میں کب کبھی تاری ہوئی تھی. آپ حیران و پریشان تھے. اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا تھا یا اپنے گھر والوں سے کہا تھا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، کمبل اڑاؤ چمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے کمبل اڑا دیا، چادر اڑا دیا. جو گھبراہٹ تھی، جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. چند دنوں کے بعد جب آیت نازل ہوئی تو کہا یا ایھا المدثر، پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہا یا ایھا المزمل. ان دونوں سورتوں کی ابتدائی آیتوں کو پڑھو تو پتہ چلے گا. یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، قم. کیا مطلب ہوا؟
چند دنوں پہلے سورہ علق کی 5 آیات کریمہ کے ملنے کے نتیجے میں جو بدن میں کب کبھی تاری ہوئی تھی، جو ٹھنڈا آپ کو لگ رہا تھا، اسے دور کرنے کے لیے اپنی شریک حیات سے آپ نے کمبل مانگا تھا اور آپ نے آرام کر لیا۔ اب آپ کے اندر وہ طاقت و صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ ٹھنڈک کو دور کیا جائے۔ تو یا ایھا المدثر قم، اے کملی والی اٹھیے، چادر کو اتار دیجئے، لحاف کو الگ کر دیجئے، جو کمبل آپ نے اوڑھا ہے اسے کنارہ کشی کر اسے کنارہ کر دیجئے اور کھڑے ہو جائیے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے۔ کیا فرمایا؟ قم، کھڑے ہوئیے۔ کیوں کھڑے ہونا بھائی؟ میڈیا پولیس کے مارکیٹ میں گھومنا ہے؟ استاگر لوگوں سے گفتگو اور بات چیت کرنی ہے؟ نہیں، قم، کھڑے ہوئیے۔ فانذر، مکہ کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے۔ کیا خبردار کرنا ہے؟ اے مکہ کے باشیوں، تمہارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس نالج ہے، اور ہم تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ تمہاری ذمہ داری کہ تم میری بات مانو، اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو ذلت و خواری کے گڈھے میں گرے رہو گے، اس سے نکل نہیں سکتے ہو۔ اگر نکلنا چاہتے ہو تو میری بات کو مانو، میں تمہیں جو کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے، لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ کس سے ڈرانا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور اپنے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں دوسری آیت میں فرمایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسی رب کی بڑائی کا تذکرہ کیجئے کہ آسمان و آکاش کا بنانے والا زمین ہے، زمین و پتال کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہے، اور زمین اور اس کی سطح کی چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کی نگہبانی، نگرانی کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، پرورش برداشت کرنے والا، نگہبانی اور نگرانی کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ہم اسی کی بڑائی کا تمہارے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ سیکھے دعوت و تبلیغ کا طریقہ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے جائیں گے، اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑا کو اور اپنے دل کو صاف رکھیے۔ ثیاب سے مراد دل بھی ہے، سیاب سے مراد کپڑا بھی ہے، یعنی ظاہری صفائی کا بھی خیال کیجئے اور اندرونی صفائی کا بھی خیال کیجئے۔ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دل کو اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے۔ اب جا رہے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے تو ظاہری باطنی اعتبار سے اب اس لائق ہے کہ نہیں کہ انہیں سمجھا سکے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ پر کسی قسم کا داغ دھبا لگا ہوا ہے، جب ان کے سامنے کتاب اللہ سنائیں گے، اللہ کا پیغام سنائیں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنے حالات تو بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ تو دنیا والوں کے سامنے بدنام زمانہ بنے ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، اپنا جسم بھی صاف رکھیے اور اپنا لباس بھی پاک رکھیے اور اپنا دل و دماغ بھی صاف رکھیے۔ تب فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ جو 360 بت رکھے گئے ہیں بیت اللہ الحرام میں، کعبے سے ان بتوں کی بھی نسبت ہے دور کی، کعبے سے ان بتوں کی بھی نسبت ہے دور کی، وہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد میں جو بت ہے کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بت گندگی ہے، گندگی سے دور رہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قربت و نزدیکی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد اخیر کی آیت میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سنیے یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ ریشمی بستر نہیں ہے، بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا اسٹیج ہے۔ آپ کو اس پہ چلنا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا نمونہ کیا پیش کیا ہے؟ جنہوں نے 40 سال تک دنیا والوں کے سامنے اپنی صداقت کا لوہا منوایا تھا، اپنی امانت داری کا لوہا منوایا تھا، اپنی قوم کے سارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کا صحرا اپنے سر منوایا تھا، جب انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ کیوں فرمایا بھائی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا۔ کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ جو بات اب بولنے جا رہے ہیں یہ بڑی کڑوی بات ہے، یہ حقیقت ہے لیکن کڑوی حقیقت، یہ سچ ہے لیکن بڑا کڑوا سچ ہے، لوگ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کے خلاف ہوں گے۔ کوئی انسان آپ پر آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گا، کوئی آپ پر پتھر برسائے گا، کوئی آپ کی گردن میں اونٹ کی ہوجری ڈالے گا، کوئی آپ کو بدن کی لہو لہان کرے گا، کوئی بدن سے نکالنے کی کوشش کرے گا، کوئی باضابطہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن ان تمام وقتوں میں تمہاری آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا۔ یہ ہے علم، اور یہ علم کے زیور سے آراستہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ماڈرن مکتب مشن شروع ہوا، جس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر بے شمار چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، غلط عقائد و نظریات بھی پھیلے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم کے بجائے بے شمار ادھر ادھر کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ مکتب کی شروعات ہوگی۔ شروعات مکتب سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بنیاد آپ کی سیدھی نہیں رہے گی تو پوری بلڈنگ آپ کی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے بنیاد صحیح ڈالی ہے، اس پر جو عمارت کھڑی کریں گے وہ عمارت آپ کی صحیح سالم رہے گی۔ اور میں اس کی مزید مثال دیتا ہوں، جو دعائیں آپ نے غلط یا صحیح بچپنے میں یاد کر لیا ہے، جوانی اور بڑھاپے میں اگر اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے ہو نہیں پاتا، بھول جاتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، کوڑا کاغذ پر لکھ دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ کوڑا کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو سلیٹ اور تختی ہوتی ہے، پہلی بار لکھا ہے تو اس کا نقش زبردست ہوتا ہے، اس کے نشانات بہت دنوں تک باقی رہتے ہیں۔ تو اگر بچپنے میں آپ نے صحیح نہیں یاد کرایا تو یاد رکھیے گا وہی غلط چیز آپ کے ذہن و دماغ میں رہ جائے گی، بڑا ہونے کے بعد کوشش کریں گے لیکن غلط ہی یاد ہے، وہاں پر صحیح ملانے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا بنیاد سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور درستگی کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا اقرا، پڑھیے۔ کس سے کہا گیا؟ 40 سال کے انسان سے کہا گیا پڑھیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 بار کہا گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما۔ پورے قرآن میں، پورے ذخیرے حدیث میں علم کی فضیلت پر کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہوتی تو علم کی فضیلت کے لیے آیت کافی تھی، کیونکہ سب سے پہلے کہا گیا پڑھیے۔ پڑھائی نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو نماز کی تعلیم حاصل کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینا چاہیں گے زکوٰۃ کے مسائل آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، حج کرنے جائیں گے حج کے مسائل آپ کو سیکھنے ہوں گے، روزہ رکھنا ہوگا روزہ کے مسائل آپ کو جاننا پڑے گا، کلمہ پڑھیں گے کلمہ کا معنی آپ کو جاننا پڑے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانیے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، جاننے کا حکم دیا گیا۔ بغیر جانے پڑھنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا پڑھتے ہیں اور ضرب ایسا لگاتے ہیں کہ انسان سینہ میں لا الہ کرتا ہے، کرتے چلا جاتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معنی ہی نہیں سمجھتے آپ۔ فَاعْلَمْ، جانیے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان لا الہ کہتا ہے تو کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا؟
لا الہ کہہ کے رک جائیے، اب ناستک ہو جائیے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، صحیح ہے؟ نہیں، جب تک اللہ کا اضافہ نہیں کریں گے کلمہ درست نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ 1000 بار پڑھ جائیے، نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود، اور اسی حالت میں مر جائیں گے، دہریہ ہو کے مریں گے، ناستک ہو کے مریں گے کہ آپ کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے۔ اب وہ کہنا پڑے گا الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ اگر کہتے ہیں لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اللہ کو تو مانا نہیں، آپ بتوں کا انکار تو کر دیا، لیکن اللہ کو مانا نہیں ہے۔ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ماننے کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا کہا؟ پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا گیا جس سے علم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان آج بولتا ہے علم کی بڑی فضیلت ہے، اور علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم سے متعلق قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہانہ قرآن میں کہا علم حاصل کرو۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی علوم حاصل کیے آتے ہیں وہ علوم نہیں، وہ فنون فن ہے۔ علم تو وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس سلسلے میں جانکاری حاصل نہیں ہوتی ہے، ایسے علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن نے بڑے بڑے سائنسدانوں سے کہا گیا یہ تو جاہل ہے، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے، بے شمار اکتشافات ایجادات آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن صحیح معلوم اس کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ مخلوق کی حد تک پہنچتا ہے، خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ پہاڑ ہے، اس کو تراش کے محلات بنا لیا، سمندر اور دریا ہے، اس کا سینہ چاک کر کے اس میں برج بنا دیا، زمین ہے اسے کھود کر مختلف قسم کی چیزیں اس سے نکال لیا۔ انسان پہاڑوں کی بلندی میں چڑھتا ہے، بلکہ آسمان کی بلندی میں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چاند میں پہنچ جا رہا ہے، یہ سب ہے، لیکن چاند کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ وہ انسان علم حاصل نہیں کیا ہے، وہ دنیا کمانے کا ذریعہ حاصل کیا، ورنہ اب یقین کیجئے ایک انسان چاند میں پہنچ کر اللہ کو نہیں جان پاتا، اور ایک عام آدمی سجدہ میں گر کر اللہ کی معلیٰ عرش معلیٰ تک چلا جاتا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں آپ نے، جب انسان سجدہ کرتا ہے کأنہ یتناجی ربہ، گویا وہ انسان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے کنفسکی کرتا ہے، کان میں بات کرتا ہے۔ یا تو اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں یا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات۔ ایک عام آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، نماز میں دعائیں کرتا ہے، وہ سجدہ ریزی کرتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکاتا ہے اور یہ سوچ کے پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے میری بلندی کا تذکرہ کیا، میں تمہیں بھی بلندی عطا کرتا ہوں، تم میرے پاس پہنچ جاتے ہو، میں تم سے گفتگو کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ تو وہ علم جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کو پہچان لے، وہ علم حقیقت میں علم ہے، اور اسی علم کی فضیلت ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی فرما دیجئے کیا وہ لوگ جس کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کہتے ہیں انسان برابر نہیں ہے۔ ایک انسان کو راستہ معلوم نہیں ہے، ایک انسان کو راستہ معلوم ہے، اب جگہ جگہ پہ پوچھتے ہیں فلاں جگہ جانا ہے بھائی، فلاں محلے میں جانا ہے، کتنی جگہ پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے۔ اور ایک عام انسان اس گلی کوچے کے رہنے والا جانتا ہے اب فلاں جگہ چلے آئیے، فلاں گلی میں گھس جائیے، فلاں جگہ پہ جو پروگرام ہو رہا ہے، آپ کو ان کا سہارا لینا پڑا۔ اب جانکار ضرور ہے لیکن اپنے علاقے میں جانکار ہے، یہاں جانکار نہیں ہے تو یہاں کے جانکار سے آپ پوچھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ذرا ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کیا
وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی کہتا نہیں برابر ہے. جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں، جس طرح رات دن برابر نہیں، جس طرح اجالا اور اندھیرا برابر نہیں، اسی طریقے سے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں. تو آپ جاننے والا بنیے. کیسے جانیں گے اور کیا جانیں گے اور جان کر کریں گے کیا؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس علم بہت ہے لیکن خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی سکھلاتے نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اب کیا سیکھیں گے، عمر تو بہت ہو گئی، اب کیا سیکھیں گے. آپ کا نبی 40 سال میں سیکھنا شروع کر رہے ہیں اور ہم 25 سال کے بعد کہتے ہیں کہ لڑکا تو عمر دراز ہو گیا، اب کیا پڑھے گا. دنیاوی تعلیم کے لیے وقت ہو سکتا ہے، عمر ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی تعلیم کے لیے ماں کے گوشت سے لے کر قبر تک جانے تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے. پیدا ہوا، بولنا شروع کیا، علم حاصل کیجئے، مرتے دم تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے. اس میں عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے. ابھی اس کی فضیلت بتاتا ہوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو. ایک آیت اور پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے ایمان والوں کے درجہ کو بڑھا دیا ہے اور علم والے کے درجات کو بڑھا دیا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایمان اور علم ان دونوں کے درجات کے بڑھانے کا قرآن نے تذکرہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے بالمقابل آپ ایماندار ہیں، آپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مکین ہونے والے ہیں، جنت کے مالک بننے والے ہیں، جنت الفردوس کی وارث بننے والے. کیوں؟ ہمارے پاس ایمان ہے. اسی طرح یاد رکھیے، اگر آپ جنت میں داخل ہو چکے ہیں لیکن علم نہیں ہے، عمل سے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھتے جا، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہاری آخری منزل ہوگی. کتنا بڑا مقام اندازہ لگائیے. اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ایمان لانے کے نتیجے میں جنت میں گئے اور علم کے نتیجے میں جنت میں اعلیٰ مقام آپ نے حاصل کیا ہے. اب آئیے فضیلت سنیے. آدم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. بچی بتائیں کون آدم علیہ السلام؟ کون ہے آدم؟ کون ہے بتاؤ تو. سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام. اب غور کیجئے گا، جس کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہے میں ان کے لیے کچھ مثال دینا چاہتا ہوں. انسان کی شروعات آدم سے ہوئی ہے. اس آدمی سے پہلے دنیا میں جنات بستے تھے اور جنات سے پہلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تھا. 3 مخلوق ہیں. فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا بجا لاتے ہیں. کون ہے؟ فرشتے. اس کے بعد ایک دوسری مخلوق جس کا نام ہے جنات. جنات کہتے ہیں آپ. ہماری نگاہوں سے پوشیدہ، دیکھتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کو پریشان بہت کرتا ہے. جنات پریشان کرتا ہے. وہ جنات کا معاملہ کیا ہے؟ انسان سے پہلے دنیا میں جنات تھے. بڑی سرکشی کی، جسے مار مار کے بھگا دیا گیا جنگل و بیابان میں اور صحرا و میدان میں ان کو کھدیر دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ آدم کو بنا کے کیا کیجیے گا؟
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا فرمایا؟ فرمایا گیا فرشتوں سے اللہ نے کہا میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ کیا زمین پر ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے، جو خونریزی کرے، جو ہنگامہ آرائی کرے، جو جھگڑا کرائے؟ رہا تسبیح و تحلیل کا معاملہ، اے اللہ تیری تسبیح کرنے کے لیے، بزرگی بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تو ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں سنو، آدم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، بچہ ہو یا بچی، اس کو غور سے سنیے. اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلا پارے پڑھیے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، پڑھا دیے، چیزوں سے متعلق علم عطا کر دیا. پھر اس کے بعد انہی چیزوں سے متعلق فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تو بدلاؤ. اللہ نے فرشتوں کو پڑھایا نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو پڑھایا تھا. اور پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے، اگر تم دعویٰ میں سچے ہو، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہے، ان چیزوں کا نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتے ہکا بکا رہ گئے اور اپنی بے علمی کے اقرار کر دو کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم جتنا تم نے سکھلایا ہے، ان چیزوں کا نام تو بدلایا نہیں ہے، ہمیں معلوم کہاں سے ہوگا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم. جن فرشتوں نے تمہاری تخلیق پر اعتراض کیا تھا، آدم ہم نے تمہیں علم کے زیور سے آراستہ پاراستہ کیا، اب تمہیں معلم بناتا ہوں، تمہیں استاد بناتا ہوں، ان فرشتوں کو سکھلاؤ بدلاؤ. یہ سارے فرشتے تمہاری شاگردی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تم استاد بنو گے. علم آدم الاسماء، آدم کو سکھلایا تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے، سنیے غور کیجئے گا، اللہ آدم کا استاد، آدم فرشتوں کا استاد. فرشتوں سے کہا تم نہیں بتا سکے نا، اب تم سیکھو آدم سے، جس آدم سے متعلق تمہیں اعتراض تھا اس آدم سے سیکھو. آدم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ انبئہم باسمائہم. فرشتوں آدم سے سیکھو، اے آدم فرشتوں کو سکھلاؤ. سکھلا دیا. تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تمہاری غیب اور پوشیدہ اور ظاہر اور باہر ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ جب فرشتوں کو علم نہیں تھا تو آدم علیہ السلام سے متعلق اعتراض کیے، اور جب فرشتوں کا علم ہو گیا تو آدم علیہ السلام کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور ہو گئے. غور کیجئے گا، اللہ نے اس علم کے زیور سے آراستہ اور پاراستہ ہونے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا دیا. آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور کہا فرشتوں سے، کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم. فرشتوں
اب آدم کے سامنے جھکو. کیوں کہا بھائی؟ استاد کا ادب و احترام بجا لانے کی تاکید کی گئی. ایک نوری مخلوق، آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوق، اللہ کی مکرم مخلوق، اللہ کی قریبی مخلوق، اللہ کے بندہ جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ایسی مخلوق، ان سے کہا گیا تم آدم کے سامنے سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اسے انکار کیا اور کافر ہو گیا. اس پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ جن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے پر اللہ کو مشورہ دیا تھا کہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے، بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہے، تو اللہ نے کہا تھا جو میرے پاس علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے. آدم کو صرف اسی لیے تسبیح کے دانہ ڈلانے کے لیے اور تسبیح کے دانہ گٹ گٹانے کے لیے ہم پیدا نہیں کر رہے. ان سے بڑا کارنامہ ہمیں لینا ہے، دنیا میں ہمارے نظام کو قائم کرنا ہے. ہم ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، انہیں جانشین بنا رہے ہیں، انہیں بااختیار مخلوق بنانے والے. نظام حکومت کو چلانے کے لیے علم کی روشنی چاہیے. ہم آدم علیہ السلام کو دے رہے ہیں اور اللہ نے دیا. اب اسے چھوٹے سے جملے میں کہہ سکتے ہیں اس علم کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فرشتوں کا استاد بنا دیا، اور اس علم کے نتیجے میں فرشتوں کو حکم دیا اپنے استاد آدم کے سامنے سجدہ کرو. اس شریعت میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے شروع دور میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی. آج کے دور میں کوئی انسان کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، جتنا بڑا پیر و مرشد کیوں نہ ہو جائے، جتنا بڑا مفتی زمانہ کیوں نہ ہو جائے، جتنا بڑا محدث اعظم کیوں نہ ہو جائے، جتنا بڑا امام اعظم کیوں نہ ہو جائے، کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. ان کے علم کا احترام ضرور کیا جائے گا، ان کے علم سے فائدہ ضرور لیا جائے گا، لیکن ان کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. کیا فرمایا؟ فرشتوں کو آدم کے سامنے اس لیے جھکایا گیا کہ آدم کے پاس علم تھا، وہ استاد تھے. علم اور عالم کی فضیلت سمجھ لیجئے. علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو استاد بنایا گیا، اور اس علم کی بنیاد پر عالم ہونے کی حیثیت سے فرشتوں سے کہا اپنے استاد کا ادب و احترام بجانا. اور ذرا سا آگے بڑھیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام مشہور یہ ہے، پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے، پوری دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے. وہ خوبصورت ہے، بچہ ہے، ملک الکریم کہا گیا، بالکل بزرگ فرشتہ ہے دیکھنے میں، شکل و شباب کے اعتبار سے جو چاند کو شرما دے، اتنا حسین و جمیل کہ چاند و سورج میں اس کے سامنے مات پڑ جائے. لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی. بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا، مسافروں نے کنواں سے نکالا، بشروہ ببخس دراہم معدودہ، لوگوں نے کوڑی کے بھاؤ میں چند ٹکوں میں اسے خرید لیا. خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کے باوجود انہیں بیچا گیا اور خریدا گیا، چند پیسے میں ان کو بیچ دیا گیا. لیکن جب اسی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، تو جانتے ہیں انہیں علم تعبیر الاحلام، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا. تفصیل پڑھ لیجیے گا سورہ یوسف میں. جب انہیں علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا تو عزیز مصر بنا دیا گیا، مصر کا حاکم بنا دیا گیا. لوگوں نے، بلکہ بادشاہ وقت نے عزیز مصر ان سے مشورہ کرنے کے لیے اپنا مشیر بنایا. کہا اگر مشیر بنانا ہی ہے تو وزیر مالیات بنا دو، یا وزیر خوراک منتری، کھد منتری بنا دو. جو نظام تمہارے سامنے ہے، غلہ آنے جانے کا اس سلسلے میں ہمارے پاس پوری مالیات کی فراہمی کا ہمیں ذمہ دار بنا دو. کیوں؟ اس علم کی بنیاد پر یہ مقام دیا گیا تھا. جب علم نہیں تھا، خوبصورتی تھی، تو مصر کے بازار میں چند کوڑی کے بھاؤ بیچے گئے تھے، اور جب علم آ گیا انہیں جیل سے نکالا بھی گیا، اور ساتھ ساتھ عزیز مصر کا عہدہ منصب بھی عطا کیا گیا. ایک مثال اور سنیے اور بات ختم کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ وہ نبی ہے، ان کا باپ بھی نبی ہے اور یہ خود نبی ہے.
ساتھ ساتھ یہ وہ نبی ہے جن کی حکومت انسان پر بھی ہے اور جن کی حکومت جنات پر بھی ہے. یہ وہ نبی ہے جو چونٹی کی بات سمجھتے ہیں، پرندوں کی بات سمجھتے ہیں. اس نبی کے پاس ہدہد نامی ایک پرندہ خبر لا کے دیا. غور کیجئے گا، اس زمانے کا پرندہ بھی شرک کو سمجھتا تھا. اس زمانے کا چڑیا اور پاکھی بھی شرک کو سمجھتا تھا. اس کی سنگینی کو نوٹ کیا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ ہیں، اس کی حکومت کرنے والی ایک عورت ہے. عورت حکومت کر رہی ہے، لیکن اس قوم کو دیکھا یہ پجاری ہے غیر اللہ کے، یہ اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتے ہیں. وہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کو ساتھ چھوڑ کر کے پیچھے رہ گئے اور اس کی پوری تحقیق و تفتیش کی، پورا علم رپورٹ لے لیا. اس کے بعد پہنچے. سلیمان علیہ السلام کہا حدود کہاں جی؟ مالی اللہ ارى الحدود. کیا ہو گیا؟ حدود دکھائی نہیں دیتا ہے. کہا اگر حدود کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکا ہم ذبح کر دیں گے. ویسی حدود آ گیا. کہاں تھے؟ کہا میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کی خبر تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. فلاں جگہ میں نے دیکھا، یمن میں دیکھا، ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کر رہی ہے. میرے پاس یہ دلیل ہے. کہا جاؤ ایک خط لے کے جاؤ. خط لے کے پہنچا دیا. پھر واپس ساری باتیں ہو گئی. خبر دیا وَلَّهَا عَرْشٌ كَرِيمٌ. اس عورت جو حکمرانی کرتی ہے اس کا نام بلقیس ہے. اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، زبردست تخت ہے. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا. کیا خط لکھا؟ اب خط لکھتے ہیں تو 786 706. سلیمان علیہ السلام کے ذریعے قرآن نے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بدلا ہے. کسی کو خط لکھیے، کیا لکھیے؟ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اور یہ سورہ نمل، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے. اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروعات ہے اور بیلاگ تفسیرہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مجھے معلوم ہوا کہ تم حکومت کر رہی ہو، تم فرما بردار ہو کہ میرے پاس کاش کہ 55 سے زیادہ ممالک کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتا. اے شرک کے دل دادا حکمرانوں، تمہارے پاس علم کی بوباس نہیں ہے. ہم اللہ کے پیغام کو عام کرنے والے حکمراں ہیں. تمہاری ذمہ داری کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. کاش کہ مسلمانوں کو حکمرانوں کو یہ توفیق مل جاتی. سلیمان علیہ السلام نے وہاں خط لکھا آ جاؤ میرے پاس، اور اگر نہیں آتے تو ہم چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے مشورہ طلب کیا. ان کے وزیر و مشیر نے کہا ڈرنے کی ضرورت، ہمارے پاس طاقت مقابلہ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. یہ ہمیں خبر ہے جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر فاتحانہ سار سے داخل ہوتا ہے، تہلکہ مچاتا ہے، ادھم مچاتا ہے، بربادی و تباہی مچاتا ہے. ایسے یہ بھی کریں گے. اس سے بہتر یہ ہے ان کی بات مانی جائے، سلندر ان کے سامنے جائے جائے. جانے کی بات ہو گئی، ملک سبا نکل گئی. اب جو پوائنٹ کی بات ہے یاد رکھیے. حضرت سلیمان نے اپنے ہوش سے کہا، جو وہاں بیٹھے مجلس میں افراد کہا ایکم یاتینی بعرشہا. اے میرے مجلس کے لوگوں، وہاں انسان بھی اور جنات بھی ہے. کیا کہا؟ تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن. ایک کڑیل جن نے کہا، جن سے ڈرتے ہیں نا، ارے کیا کر دے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ پاور اس کے پاس نہیں ہے. جو انسان کے پاس پاور ہے وہ جنات کے پاس پاور نہیں ہے. اسی انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم سے مرعوب ہو کر 6 مہینہ تک جنات کام کرتا رہا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا. یہ بات کچھ نہیں ہے.
صرف بھے ہے، اس کا خوف ہے، روب دبدبا، انسان ڈرا ہوا ہے، ڈرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، انسان کے افراد جنات سے پناہ مانگنا شروع کیے، ان کے اندر نخوت بڑھ گئی، غرور بڑھ گیا، ہم بھی کچھ ہیں۔ تو جن نے کیا کہا؟ جن میں ایک سردار جس کا نام عفریت، قال عفریت من الجن، کڑیل قسم کا عفریت جن نے کہا جتنے دیر میں یہ مجلس ختم ہوگی 2-4 گھنٹہ لگے گا، 2-4 گھنٹہ کی مہلت دیجئے، آپ کی مجلس کے ختم ہوتے ہوتے، اس دربار کے ختم ہوتے ہوتے اور اس کا تخت لے آؤں گا۔ 1800 کلومیٹر کی دوری سے ملک سبا کا تخت 3-4 گھنٹے میں لانے کا تہیہ کیا ایک جن نے۔ حضرت سلیمان نے کہا دیری ہو جائے گی، جب تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، جو قرآن حدیث پڑھنے والا ہوتا ہے، آسمانی شریعت کے جاننے والا، اس کے لیے خوشخبری۔ کیا کہا؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک وہ آدمی نے حضرت سلیمان نے سے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہاں کتاب سے مراد تورات نامی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، یا ان کے بابا حضرت داؤد پہ نازل ہونے والی کتاب زبور کا علم تھا۔ کیا کہا؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ حضرت سلیمان سنیے، میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں اس علم کے ذریعے سے پلک کے جھپکنے کی دیری میں 1800 کلومیٹر کی دوری سے ملک سبا بلقیس کے تخت کو آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ چنانچہ لا کے رکھ دیا۔ جب حضرت سلیمان نے دیکھا سامنے، کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کون لایا بھائی؟ کون لایا؟ سائنسداں لایا؟ کون لایا؟ دنیا کے علوم و فنون کا حاصل کرنے والا لایا؟ کون لایا؟ جنات لایا؟ نہیں۔ عنده علم من الکتاب، جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، ایک عالم دین لے کے آیا۔ کتنا بڑا مقام اندازہ لگا لیے، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ عالم کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے باوجود علم و علماء کی قدر و منزلت نہیں کرتا ہے، وہ اپنے سوائے نقصان کرنے کے کچھ نہیں کرتا ہے۔ میں علماء سے، دین کے علم حاصل کرنے والے بچے بچیوں سے ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، یاد رکھیے۔ 1-2 حدیث سماعت کر لیجئے، جب تک وقت بھی ہو جائے گا، 5 منٹ کا وقت آ رہا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنے والا طالب علم، اور جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ زندگی بھر طالب علم رہتا ہی ہے، لیکن عوام الناس کے نام سامنے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے، خوب مسجد میں جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک انسان علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک امام ہے جانتے ہیں، ایک مقتدی جانتے نہیں ہیں۔ عبادت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن علم کے ساتھ عبادت کرنا اور فضیلت کی بات ہے۔ احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، چرند پرند ہو، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں یا اس قسم کی دیگر مخلوقات، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ عالم دین کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے چڑیاں، پاکھی پنگھی عالم دین کی مغفرت کی دعا مانتے ہیں۔ جو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہیں،
اہل علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے سوال کرتے ہیں. آسمان میں رہنے والے فرشتے اور جنگلوں بیابان میں رہنے والے جنات اہل علم کے لیے، عالموں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جس کی مغفرت کے لیے فرشتے دعا کریں، جس کی مغفرت کے لیے جنات دعا کریں، جس کی مغفرت کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات دعا کریں، جس کی مغفرت کے لیے اڑنے والے پرندے دعا کریں، جس کی مغفرت کے لیے بلوں میں رہنے والے چونٹیاں دعا کریں، جس کی مغفرت کرنے کے لیے پانی میں رہنے والی مچھلیاں دعا کریں، دنیا کی کون طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، دو چار لوگ آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں، جو سامنے دکھتے وہی مخالف ہوں گے. دو چار لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کیجیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اپنے آپ کو درست رکھیے گا تو یقین کیجیے گا اللہ رحمتوں کا برکھا برساتا ہے. فرشتوں مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، جنات بھی آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دنیا کی ساری مخلوق آپ کے لیے دعا مانگ رہی ہے. آپ کو کون گزن پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اسی حدیث میں یہ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر، علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر کیسی ہے؟ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، چاند شروع میں نکلتا اس کو ہلال بولتے ہیں، عام دنوں کے چاند کو قمر بولتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو بدر بولتے ہیں. تو کہا جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری دنیا کو روشن و منور کرنے والا ہوتا ہے، 14ویں رات کی فضیلت جس طرح تمام ستاروں پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے عبادت کرنے والے پر عالم کی فضیلت ہوتی ہے. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث اللہ کے نبی نے اس میں اور بیان فرمائی، کہا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح میری فضیلت ہے صحابہ تم میں سے ادنا صحابی پر. نبی تو نبی آخر الزمان ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، سب سے بڑا مقام ہے، اعلیٰ کردار کا حامل ہے، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ عام صحابی پر فرمایا جس طرح عام صحابی پر میری فضیلت ہے اس طرح عالم کی فضیلت ایک عابد پر ویسی ہی ہے. اس فضیلت کو یاد کیجئے گا، علم کے زیور سے آراستہ رہیے گا. قرآن پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا. کتا جانتے ہیں نا، آپ کے برتن میں منہ ڈال دے، جب تک 7 بار نہیں دھوئیے گا، ایک بار مٹی سے نہیں مانجیے گا، وہ برتن آپ کا پاک نہیں ہوتا ہے. لیکن اسی قرآن کا کلم معلم وہ کتا جس کو سکھایا گیا، جس کو سدھایا گیا، جس کو پڑھایا گیا، وہ اگر شکار کرتا ہے، اب بسم اللہ پڑھ کے شکار کر کے چھوڑتے ہیں، وہ جانور کو جھپٹا مارتا ہے، منہ سے اپنے دانت سے پکڑتا ہے، لا کے آپ کی خدمت میں دے دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو دفن، زندہ ہے تو ذبح کرو، اور اگر زندہ نہیں ہے اور اس میں کتا کھایا نہیں ہے تو سمجھ لو بسم اللہ پڑھ کے تم نے جو انہیں چھوڑا تھا وہی اس کے لیے ذبح کا معاملہ ہو گیا. سکھایا ہوا کتا کا، علم والا کتا کا جو اٹھان کے لیے باغ ہو جاتا ہے، جس نے کھایا نہیں ہے صرف پکڑ کے لا کے دیا. یہ علم کی فضیلت ہے. انسان علم کی فضیلت جانے تو اندازہ ہوگا علم اور عالم کی فضیلت کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے علم دین کی فضیلت کو سمجھیے اور علم دین رکھنے والے کی اہمیت کو جانیے. جس نے ایک لفظ بھی آپ کو پڑھا دیا وہ آپ کا استاد ہے، اس کا ادب و احترام بجا لائیے. آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پڑھایا تو فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سر جھکا کر ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ. جو آپ کو پڑھاتا ہے، جو آپ کو سکھاتا ہے، جو زیور علم سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے، جو دین کے مسائل کو سکھاتا ہے، ان کا بڑا مقام ہے. افسوس ہے امام ائمہ کرام پر غور فکر کیجئے گا. آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک امام آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، آپ کا ترجمان ہوتا ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، آپ کی دعا کو پہنچاتا ہے، آپ کی نماز کو روزہ کو پہنچاتا ہے. آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں، کہا اللہ اکبر، سب نے ہاتھ باندھ لیا. وہ قیام کیا تو آپ قیام میں ہے، وہ رکوع کیا تو رکوع میں ہے، وہ سجدہ کیا تو سجدہ میں ہے، آپ بیٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سلام پھیرا تو آپ سلام پھیرتے ہیں. کیوں بھائی؟
انہیں اللہ نے علم دیا ہے اس لیے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. جو پڑھتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، جو پڑھاتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے. اس کی بہتری کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے آپ کا مطلب مرتبہ کتنا ہے؟ کیسے؟ قرآن جس کپڑے میں لپیٹا جاتا اسے غلاف کہتے ہیں نا. جتنا گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہو وہ کہاں رہتا ہے؟ جہاں قرآن رہتا ہے وہی رہتا ہے. لکڑی کا یا پلاسٹک کا رحل استعمال کرتے ہیں، کہاں رہتا ہے؟ اس کو کوئی لات نہیں مانتا ہے، اس کو بھی قرآن کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے. وہ کاغذ جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی جا سکتی ہے، لیکن عربی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، انسان اسے اٹھا کے اوپر ہی رکھتا ہے نا. تو وہ انسان جس کے سینے میں قرآن ہے، جو علم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہے، کیا اس کی تعلیم و تقریب نہیں ہے؟ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منوا دیا. 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. اس کا باپ بھی نماز پڑھتا ہے، اس کا بھائی بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کا دادا بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کا نانا بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کی ماں بھی نماز پڑھتی ہے، ان کی دادی نانی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. بچہ تو چھوٹا ہے لیکن بڑا بنا دیا قرآن مقدس نے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. تو قرآن سیکھیے اور قرآن سکھائیے. دنیا آپ کو نیچے سمجھے، اللہ آپ کو اونچا سمجھ رہا ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہے جو علم والوں کے سینے میں. یہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کا چھوٹا سا سینہ ہے، قرآن مقدس کے لیے لوح محفوظ کی طرح ہے. لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے، وہاں سے اتار کے لایا گیا، آپ کے سینے میں جمع کر دیا گیا. یہ قرآن کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. الحمدللہ. پوری دنیا کتابوں کو چلا کے راکھ کر دیجئے، پانی میں بھسا دیجئے، وہ ضائع ہو جائے گا اس کے دھرم اور مذہب. لیکن قرآن مقدس کو جلا کے خدا نہ خواستہ راکھ کر دیا جائے، دریا بند کر دیا جائے، ادھر سے ادھر کر دیا جائے. ایک 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ کھڑا ہوگا اور بچی کھڑی ہوگی جس نے قرآن کو حفظ کیا، کھڑا کھڑا سنا دے گی، کھڑا کھڑا سنا دے گا. یہ قرآن مقدس ہے، اسے لکھا جائے گا پھر اسے پڑھا جائے گا. تو اللہ نے یہ بڑا مقام دیا ہے. اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھیے، علم سکھانے والے کی فضیلت کو جانیے. اللہ نے علم کے زیور سے آپ کو آراستہ کیا ہے، علم سیکھنے سکھانے کا موقع دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. جہاں سے ایسی تعلیم ہوتی ہے اس کا سپورٹ ہونا چاہیے، اس کی تائید ہونی چاہیے، اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کی تائید بھی کرنی چاہیے کہ بھائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بنیادی تعلیم، صحیح تعلیم دی جائے کہ جس کے ذریعے سے صحیح باتیں پہنچائی جائے، انسان اپنے رب کو پہچان سکے اور صحیح سلیقے کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے. زیادہ باتیں کرنے کے بجائے انہی چند باتوں پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب تو دیجئے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے.